ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر ہمایوں مومند صاحب سے اور کھیلداس کوہستانی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورال سیاسی صورتحال ہے. کھیلداس صاحب، سر اب یہ بتائیں کہ بہت پھر گفتگو ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بات کرنی چاہیے، پر یہ جو پچھلے دنوں میں ہم جس کو میں کہہ سکتی ہوں کہ نئی شرلی چھوڑی گئی، کیا آپ لوگ بھی ان سے بات کسی معافی شافی کے بات کریں گے کہ بعد ہی کریں گے، یا بات چیت ہو سکتی ہے وداؤٹ دس ایشو آف دا معافی؟ دیکھیں، میں تو پہلی بات یہ معافی کی بات تو پہلے ہوئی، کوئی نئی بات نہیں ہے جو جی سر، بٹ آج کل پھر ذرا دوبارہ مگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایوان میں جب بجٹ پاس ہوا ہے، خود چل کے گئے بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس، پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو، ان کو دعوت دی کہ آئیں ہم اسپیکر کا چیمبر موجود ہے وہاں بیٹھتے ہیں. سر بات کرنی کس چیز پہ آپ لوگوں نے؟ اس کے بعد 14 اگست کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آپ نے تقریر سنی تھی، پاکستان میں استحکام کے لیے ہم بات چیت کے لیے دعوت دی ہے انہوں نے نا. تو قیادت ان کے پاس یہ فیصلہ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ نہ بیرسٹر گوہر کو کرنا ہے، نہ میرے بھائی سینیٹر صاحب کو کرنا ہے، یہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص عمران خان کو کرنا ہے. سر ویسے ایک بات بتائیں کہ میں مطلب جینوئن کویسچن کہ یہ دیکھیں نا، آپ ایک طرف ان سے کہتے ہیں بات کرو، دوسری طرف ان کی ریزروڈ سیٹس آپ لے جاتے ہیں، پھر آپ نے ان کے بندے ڈسکوالیفائی کروا دیے، ادھر الیکشنز کال کر دیے. تو دیکھیں نا، تھوڑی سی تو پھر حکومت کو جنروسٹی صرف گفتگو کی آفر سے زیادہ کرنی چاہیے نا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ہمیں فارم 47 والے کہتے ہیں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس کے جعلی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے 26ویں آئینی ترامیم میں اپنی خواہشات شامل کرواتے ہیں. یہ تو آپ آگے بات لے گئے نا، میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ حکومت کو تھوڑا بڑا دل بھی تو کرنا ہوتا ہے. اسی جماعت نے ہمارے ساتھ کے پی کے میں بیٹھ کر الیکشن لڑائے، سینیٹ کا اتفاق رائے سے ہم نے الیکشن اپنے سینیٹر تمام جماعتوں نے منتخب کروائے. یہی جمہوریت ہے، یہی سیاست ہے، ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے. یہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا دل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آفر از گڈ انف اینڈ دے شوڈ ایکسیپٹ دی آفر اف دے وانٹ. حکومت ہمیشہ کوئی بھی ہو، میں تو اپوزیشن میں تھا، پی ٹی آئی کے دوست ٹی وی پہ یہی کہتا کہ حکومت سر جھکا کے چلتی ہے. ہماری ذمہ واری ہے، ہم تو چاہتے ہیں اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھے، جو پاکستان کے سیٹ سب دیکھیں نا، مطلب کہ کتب یہ عدالت نے فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ نہیں کیا. سر عدالت سے کے فیصلے سے پہلے بھی آپ لوگ عدالتوں کے فیصلے ہیں. دیکھیں نا، یہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی ابھی نہیں مانتے. آپ مجھے بتائیں، آپ مرتضیٰ صاحب ریکارڈ پہ بات ہے، یہ پورے اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہے، اور جو ججز کی اپائنٹمنٹ میں نام بھی دیے ہیں، اپنی خواہشات کو بھی شامل کروایا گیا ہے. ایون جے یو اے ایف کو جہاں پہ اختلاف تھا، یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ پورے نظام کا حصہ بھی ہیں، بینیفیشری بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں. تو یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کس بات پہ اختلاف ہے. تو سر پھر بات کیا کرنی ہے؟ پاکستان کے مسائل پہ کیوں نہیں ہم بیٹھ سکتے؟ کون سا مسئلہ ہے پاکستان کا؟ جو بھی ہے، پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. پاکستان میں سب کو مل کر، یہ پاکستان سب کا ہے، صرف ہمارا نہیں ہے. ان کا بھی جتنا ہے اتنا ہمارا بھی ہے. ہم مل کے اس ملک کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے. جمہوریت، اب میں ایک طرف آپ کہتے ہیں جمہوریت کی بات، دوسری طرف وہ ریزروڈ سیٹس کی لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کسی اور کے حصے کی سیٹس پہ آپ بیٹھیں. پھر کیسے میں مانوں جمہوریت کو؟ یہ سیٹیں آئین کے مطابق بنتی ہیں ہماری تھی. الیکشن کمیشن کہتا رہا پہلے، جہاں پہ انہوں نے اپنی لسٹ جمع نہیں کروائی ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنے نام نہیں دیے ہیں، جو ان کی جماعت نہیں تھی، جو جماعت نہیں ہے اس کو کیسے سیٹ مل سکتے ہیں؟ آپ آئین پہ آئین کی بات کرتے ہیں. آئین کی تو بات نہیں سمجھا. جتنی اچھی انٹرپریٹیشن آئین کی کر رہے ہیں نا، میرے خیال میں اگر 26ویں کے بجائے 27ویں ترمیم ہو جائیں گی نا، تو یہ آئینی بینچ کے یہ ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں. سر بٹ پوائنٹ انہوں نے آپ کے لیے بھی بڑا اچھا ریز کیا. نہیں، سوال میرا سر، سوال اپنی مرضی کا جواب. سر یہ تو ادھر آپ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں کہ یہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. تو جب سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بلکہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں، جن کی گھن گرج سے، مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ شولے کا ڈائیلاگ نہیں تھا کہ ماں بچے کو سلاتی ہے یہ کہہ کے کہ وہ گنڈا پور دی آواز آ رہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنی وہ گھن گرج اور کبھی بندوق سے کم تو وہ بات نہیں کرتے، اور پھر سینٹ کی جو سیٹس آپ کی بنتی تھی انہوں نے دے دی. نہیں، وہ پولنگ ایجنٹ بنے ہوئے تھے اس وقت. نہیں تو یہ کیا چکر ہے سر؟ مطلب کہ یہ تو صحیح ہے نا کہ ایک طرف اتنا غصہ کہ دشمنی اور خون کی لہریں اور نہریں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر سینٹ میں 3 سیٹس آپ نے ان کے حوالے کر دی.
नहीं, ये क्या देखिए चक्कर मैं है ऐसा सर? था कि 3 सीट्स मुश्किल था, लेकिन एक सीट तो डेफिनेटली बनती है। 3 सीट्स अगर हम कर सकते तो देखिए मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अगर हम मैं समझता था कि अगर ये अंडरहैंडेड डील कर रहे हैं तो बात भी करनी। उसमें कुछ और टेक्निकलिटीज नहीं, कुछ मेरे ख्याल में थोड़ा सा फियर फैक्टर की वजह से उन्होंने कर लिया। जैसे आपको पता है जैसे 26वीं तरमीम हुई थी ना, लोग उठवा दी गए थे और ये हो गए थे बहुत सारी। देखिए इस तरह मैं आपको बता देता हूँ, जब सिस्टम मैं बता देता हूँ ना किस चीज़ का, इन्होंने कहा ना कि ये हमें फॉर्म 47 का कहते हैं। फॉर्म 47 बेसिकली हम इन्हें कहते हैं कि वोट चोर हैं। इन लोगों ने कहा हम चोर नहीं हैं, हम आपको बताते हैं हम डाके डालने वाले हैं। इन्होंने डाके डाले हैं, इन्होंने रिजर्व सीट्स के ऊपर, और ये अभी दिन दिहाड़े डाके डाल रहे हैं, लोगों को डिस्क्वालीफाई करके उनकी सीटें ले रहे हैं। तो सर चुन चुन के वो कर रहे हैं कि कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है। यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना कि कोई डाका डाल के चला गया तो जो एक सेट सर एक जो वो जेवर का सेट छोड़ गए थे 3 सीट, वो 3 सीटें आपने उनके हवा, आपने कहा दरवाजे से निकलने से पहले ये भी ले जाओ, ये आपने किया सेनेट की सीट पे। मैं देखिए मेरे लिहाज से ये था, उसमें जो मेन चीज थी, अब आप एक टेक्निकलिटी देख लें। जब काजी फायज ईसा जो कि ना काजी है ना फायज है और ना ही wasn't around जब सेनेट के सुन लेना, अलाउ मी बीज तो उस वक्त बोया गया था ना, उन्होंने बैट का निशान सिंबल हमसे ले लिया, एग्रीड। उसके बाद ये क्वेश्चन आया और सब ने पूछा, पूरी 13 मेंबर बेंच ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन से कि भाईजान आप ये बात बताओ, आपने कैसे इंटरप्रेट कर लिया है कि अब पीटीआई डज नॉट एग्जिस्ट एज अ पॉलिटिकल पार्टी। सर ये तो अब सुन ले मेरी बात सुन ले तो ये आपका सारा खुद मुकदमा लड़ा है ना, आप सेनेट का जवाब देना सर। जब आपके पास आप लोगों ने, जब इलेक्शन कमीशन ने आपके लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, इस वक्त जितने लोग सेनेटर आए हैं उनके आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा हुआ, उनके सामने इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। अब इंडिपेंडेंट जब बना दिया था, वहां पे एक फियर फैक्टर आ सकता था कि इस बेसिस पे किसी को धमका के, किसी को पैसे दे के, कोई इसलिए ऐसे, हालांकि उन्होंने होना नहीं था। मैं अभी भी ये समझता हूं कि अगर हम इलेक्शंस में जाते हम जीत जाते, किसी ने नहीं हटना था, लेकिन उस फियर फैक्टर की वजह से शायद उन्होंने ये कर दिया, अदरवाइज नॉट। तो उन्होंने कहा होगा कि यार चलो जो बच सकता है वो बचा लो, अदरवाइज नॉट। I personally think कि हमें कंटेस्ट करना चाहिए। तो सर अगर फेयर फैक्टर इतना था तो बैठ के उनसे डायलॉग भी करने। वेरी क्विकली सर, आई रन आउट ऑफ टाइम हियर, 30 सेकंड। हमारे सेनेटर थे नवाज शरीफ साहब के, PMLN के, उनको आज़ाद इन्होंने करवाया। नहीं, उनको हमने नहीं कराया, आप नहीं कराया। आप रियलाइज करें, आप उन गलतियों को तस्लीम, हमारी अक्सरियत को हासिल बिजन जो जैसे हमारी जबरदस्त एक पॉलिटिकल जमहूरी लीडर को, उसकी अक्सरियत को अकलियत में इन्होंने तब्दील करवाया। आप रियलाइज करो, ये सर आपको पता है सादिक सिंजरानी साहब कैसे चेयरमैन सेनेट बने थे? बिल्कुल, इन लोगों ने वोट नहीं दिए थे। इन लोगों ने वोट नहीं दिए थे। सर आपने PPP के साथ कोऑपरेट किया था, आपने PPP के साथ कोऑपरेट किया था। नहीं, सुन जो गलतियां आपने की है उसको दुरुस्त करने के लिए हम तो साजिद संजानी को हम दे रहे थे ना। आपको पता है पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था और वो हारा था किस वजह से? क्योंकि वो जो वोट बिजिंजो थे सर। अच्छा सर, आई रन आउट ऑफ टाइम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम थोड़ी बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स।